اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب موت آئے گی تو یقین جانے کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ کہاں ہے ڈیڈ باڈی؟ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے۔ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ ہے آخرت۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کی صحت، تندرستی، آپ کی اولاد۔ آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ فرائض، نوافل، پوشیدہ صدقات، نیک اعمال، تہجد کی نماز اور اچھے اخلاق کی طرف رغبت فرمائیں شاید کہ آپ کی اس کی وجہ سے نجات ہو جائے۔ اب مرنے والوں کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دیں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ربی لولا آخرتنی الی اجل قریب فاصدق۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں حج اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہیں۔ آپ خیرخواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے اور آپ اس کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں تو قیامت کے دن اسے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا